الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل بالإسناد إلى الإمام العلامة أبي عيسى محمد بن عيسى بن زوقة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال: باب ما جاء في أدب الخادم. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم. وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جويل. وقال يحيى بن سعيد: ضحك شعبة أبا هارون العبدي. قال يحيى: وما زال ابن عون يبكي عن أبي هارون حتى مات. باب ما جاء في ادب الخادم. خادم کی تعدیب کہاں تک ہے، کس طریقے پر ہے؟ اگر تم تعدیب کر رہے ہو اور وہ اللہ کا واسطہ دینے لگے، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو، مثال کے طریقے پر، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نام نامی کی برکت اور اس کی عظمت کی بنیاد پر ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھ کو اٹھا لو، مارو مت۔ اس نے واسطہ ذات واجب الوجود کا دے دیا، اور آگے روایات میں آ جائے گا کہ اللہ کے نام نامی سے زیادہ بھاری میزان عمل کے اندر کوئی دوسری چیز نہیں۔ اس لیے اس سب سے عظیم ذات کے نام نامی کو اس نے لے لیا ہے، اس لیے چھوڑ دو۔ یہ اس صورت کے اندر ہے جبکہ تم تعدیباً ضرب کر رہے ہو، لیکن اگر یہ حدن ہے تو وہ تو اسلامی حق ہے، قانون ہے، اس لیے اس کے اندر ہاتھ کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے کے اوپر اگر غلام چتر ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب دیکھتا ہے کہ اٹھا ہے چھڑی لے کر کے فوراً اللہ کے لیے اللہ کے لیے چھوڑ دو، وہ یہ کہتا ہے مکرن، تو وہاں یہ حکم نہیں ہوگا۔ پھر وہی کرے گا تھوڑی دیر کے بعد، پھر جب مالک وہ پھر کہے گا اللہ کے لیے چھوڑ دو، جس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کر عمل کرتا ہے، اور پھر اس عمل کی سرزنش اور پاداش سے بچنے کے لیے اس میں گرامی کو آڑ بناتا ہے اس کو۔ اس لیے اب اس صورت کے اندر یہ حکم نہیں ہوگا جو حکم یہاں ہے۔ بہرحال نام نامی اہمیت کا حامل ہے۔ جی، یحییٰ ابن سعید القطان ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں۔ ضعف شعبۃ ابا ہارون العبدی۔ قال يحيى بن سعيد ضعف شعبۃ ابا ہارون العبدی۔ پھر یحییٰ کہتے ہیں ایک کا تو حال ابو ہارون عبدی کے سلسلے میں یہ ہے کہ ضعف، اور ابن عون مرتے وقت تک ابو ہارون عبدی کی روایات کو پیش کرتے رہے ہیں۔ ائمہ جرح و تعدیل کے اپنے پیمانے الگ الگ رہے ہیں، اس لیے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی رائے کسی کے بارے میں پیش کرتا ہے تو ایک آدمی کی رائے کو سن کر کے اسی پر اکتفا کر لیا جائے، یہ نہیں ہوگا،
بلکہ مختلف ائمہ جرح و تعدیل کو دیکھا جائے گا تو ان کی رائے کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ رائے ان کی نہ ہو، تو اگر اکثریت ادھر ہے تو اس بنیاد کے اوپر اس کو کسی ایک کی رائے کے اوپر متروک قرار نہیں دیا جائے گا. جی باب ما جاء في العفو عن القادم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا للسدي بن سعد عن ابي هانئ القولاني عن عباس بن الجليل الحجري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم اعفو عن القادم فصدد عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله كم أعفو عن القادم قال كل يوم 70 مرة. هذا حديث حسن غريب ورواه عبد الله بن وهب عن أبي هانئ القولاني بهذا الإسناد نحو هذا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هانئ القولاني بهذا الإسناد نحوه. وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد وقال عن عبد الله بن عمرو. آخر میں صحابی کون ہے؟ روایت کو لینے والے عبداللہ ابن عمر ہیں یا عبداللہ ابن عمرو ہیں؟ بعض روایات کے اندر سندوں میں فرق ہے، کسی سند میں عبداللہ ابن عمر ہے، کسی سند میں عبداللہ ابن عمرو ہے. ہو سکتا ہے دونوں سے روایت ہو. فرماتے ہیں سائل سوال کرتا کم اعفو عن الخادم فصمت سکت، آپ نے جواب نہیں دیا. کتنی مرتبہ میں خادم یعنی زر خرید غلام کی غلطی پر عفو درگزر کا معاملہ کروں؟ سائل نے پھر سوال کیا، اس لیے کہ جواب نہیں ملا. تو آپ نے فرمایا کل یوم 70 مرۃ، روزانہ 70 مرتبہ. اور ظاہر ہے کہ 70 کی تحدید نہیں ہے، بے شمار مرتبہ. اب سائل کا سوال کم اعفو عن الخادم، یہ پہلا سوال ہے. یہ سوال یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو عن الخادم کی تلقین فرمائی. تب سائل نے یہ سوال کیا کم عفو عن الخادم، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے. یعنی سوال یہ یا رسول اللہ آپ جو عفو عن الخادم کی تعلیم دے رہے ہیں تو کس حد تک؟ یہ تو صبح سے شام تک ایسی حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں، تو کتنی مرتبہ عفو کا؟ پہلی مرتبہ تو آپ نے سکوت کو اختیار کر، لیکن آدمی کے دل میں لگی ہوئی تھی کہ خادم اس زمانے کے اندر تو یہ دستور ہی تھا کہ غلام خریدے جاتے تھے اور وہ تربیت یافتہ تو ہوتے نہیں تھے عام طریقے پر. اگرچہ محدثین یہ فرماتے ہیں یمن کے اندر، مصر کے اندر، شام کے اندر، عرب کے اندر، بصرے کے اندر، کوفے، بڑے بڑے محدثین جتنے گزرے ہیں اکثریت ان کے اندر ہوئے کہ جو موالی میں تھے. آگے آ جائے گی بات. لیکن ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے موالی کو تعلیم دی تو امام بن گئے حدیث کے، لیکن اکثریت وہ تھی کہ جن کو کوئی تعلیم و تربیت نہیں. کتنی مرتبہ عفو درگزر کا معاملہ کیا جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کم قال کل یوم 70 مرۃ، روزانہ بے شمار مرتبہ عفو درگزر کا معاملہ کرو. بنیاد تو ہر چیز کی علم ہے. اگر آپ مسائل فقہ کے اندر، عقیدے کے اندر دیکھیں گے تو بھی علم ہی بنیاد، یہاں تک کہ شرک و کفر کے سلسلے میں بنیاد علم ہوگا. آدمی جانتا نہیں ہے تو کس طریقے کے اوپر دار ہوگی، اس سے ہوگی.
پھر یہ قیامت کے دن جو 5 سوال ہوں گے ہر آدمی سے، قطع نظر ان کے جو اتنا اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے ہیں کہ بدون حساب جنت میں جائیں گے، ورنہ تو ہر آدمی سے 5 سوال ہوں گے۔ ان میں ایک سوال ہے وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، جو جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا، نہیں جانتا، اے اللہ میں تو علم نہیں رکھتا تھا، جانتے ہی نہیں تھا میں۔ اس لیے عقائد کے اندر بھی شرک و کفر اس جگہ آئے گا جہاں انسان کے پاس علم ہے، علم نہیں ہے تو اب اس کے پاس تو علم ہے نہیں، اس لیے عفو درگزر کا معاملہ کرو۔ جی فما جاء في أدب الولد وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى عن سالم بن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. هذا حديث غريب وناقش معناه الكوفي ليس عندنا في الحديث بالقوي ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الحديث. وناقش شيخ آخر بصري يروي عن عمار بن أبي عمار وغيره وهو أثبت من هذا. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عامر بن أبي عامر الحداد قال حدثنا أيوب بن موسى عن أبيه عن نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نقل أفضل من أدب حسن. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الحداد. وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص فهذا عندي حديث مرسل. یہ روایت ہے ادب ولد، تعدیب، اپنے بیٹے کو ادب اسلامی سکھلانا۔ ایک ادب، بیٹا جب گھر میں آؤ سلام کرو مثال کے طور پر، یہ بہتر ہے بمقابلہ اس کے کہ کسی بھوکے کو 1 صاع آٹا دال گیہوں چاول صدقہ کر دے۔ خیریت کی بنیاد اس پر ہے کہ کسی عمل کا جو ترتب ہو رہا ہے آیا وہ ہو کر ختم ہو گیا یا وہ مستمرن چل رہا ہے۔ اگر عمل صالح یا عمل غیر صالح استمرار کے ساتھ ایک زمانے تک چل رہا ہے تو اس کے عمل صالح کا حسن اور عمل معصیت کا قبح بہت بڑھ جائے گا۔ یہاں وہی صورت ہے، 1 صاع کا صدقہ کرنا، 1 دن 2 دن 3 دن، 1 وقت 2 وقت 3 وقت، پیٹ بھر گیا پھر صبح کو کھا لیا تو شام کو پھر ضرورت ہے۔ صحیح ہے، کار خیر ہے، مگر اس کی خیریت میں استمرار نہیں ہے۔ اس کے برخلاف وہ ادب جو بچے کو سکھلایا گیا ہے، اگر بچے نے اس کو لے لیا، پلے سے باندھ لیا، اب اگر یہ بچہ 80 سال تک زندہ رہتا ہے، 100 سال زندہ رہتا اور باپ کے سکھلائے ہوئے اس ادب کو برابر انجام دے رہا ہے، ہر ایک کو سلام کرتا ہے، باپ نے سکھلایا تھا، تو وہ جو سکھلایا تھا 80 سال پہلے آج تک زندہ ہے، ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اس کے برخلاف اس عمل صدقے کا تو وجود ختم ہو گیا۔ پھر اگر اس نے موت سے پہلے اپنی اولاد کو سکھلا دیا، وہ اس پر عمل کر رہی ہے،
یہ سلسلہ بسلسلہ چلتا رہے گا، خیریت بڑھتی رہے گی۔ اسی قبیل سے ہے وَقَدْ قَتَلَ الْقَابِيلُ حَابِيلَ ظُلْمًا، آدم کے دو بیٹوں میں سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ظلمًا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس عمل قبیح کی اہمیت کہ آج تک دنیا میں کوئی جانتا نہیں تھا کہ قتل بھی کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا قاتل وہ ہے۔ اب الی یوم القیامہ جو اس روش کے اوپر چلتا رہے گا، ظلماً قتل کرتا رہے گا، قاتل کو تو جو ملے گا وہ ملے گا، لیکن وہاں تک پہنچے گا اس استمرار کی وجہ سے۔ معلم اول وہی ہے۔ یہی صورتحال عمل صالح کی بھی ہے۔ اس لیے اس کو بہتر فرما رہے ہیں کہ صدقہ کیا جا سکتا ہے اور صدقے کے فائدے سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اپنی اولاد کو علم صحیح دے دینا، صحیح ادب اسلامی سکھلا دینا، چونکہ اس کے اوپر جو ترتب ہو رہا ہے بالاستمرار ہو رہا ہے اور وہ چلتی رہے گی جی۔ باپ نے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، اب موت کے وقت تک بیٹا قرآن پڑھتا ہے، ایک ایک حرف کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے جنہوں نے پڑھوایا تھا، حافظ کرایا تھا۔ اور اگر اس نے اپنی موت سے پہلے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا دیا، وہ استمرار اولاد کی موت پر ختم نہیں ہوگا، اولاد نے اپنی اولاد کو کرا دیا۔ جب تک سلسلہ چلتا رہے گا ان کے حسنات کے اندر خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں ایک مسئلہ آ گیا، اس روایت کی سند کے اندر ہے حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى عن ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه۔ ناصح دو ہیں، ایک تو ناصح بن العلاء ہے، ایک ناصح بن عبداللہ الحائق، یہ ہیں۔ اب ناصح بن عبداللہ البجلی الحائق یہ تو غیر ثقہ ہیں، ناصح بن العلاء ثقہ ہیں، نام دونوں کا ناصح ہے، ابوت میں فرق ہے۔ یہاں سند کے اندر عن ناصح عن سماک ہے، یہ ناصح ہے کون؟ آیا ناصح بن العلاء ہے جو ثقہ ہیں، یا ناصح بن عبداللہ ہے جو غیر ثقہ ہیں؟ صاحب کتاب سے یہاں وہم ہوا ہے۔ امام ترمذی بقوت حافظہ فقید المثال ہے، اور محدثین میں امام کہلائے جاتے ہیں، لیکن گرتے ہیں شہسواری ہی میدان جنگ میں، یہاں ان سے وہم ہو گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وناصح بن العلاء الكوفي ليس عند اهل الحديث بالقوي، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ناصح بن العلاء ہے، اور یہ غیر، حالانکہ ناصح بن العلاء غیر ثقہ نہیں، وہ ثقہ ہے۔ یہ ہے ناصح بن عبداللہ غیر ثقہ، فرماتے ہیں ولا يعرف هذا وناصح شيخ آخر بصری، یہ تو ناصح بن العلاء ایک اور ہے ناصح بن عبداللہ، حالانکہ ناصح بن عبداللہ کو امام کہتے ہیں یروی عن عمار بن ابی وغیرہ وهو اثبت من هذا،
حالانکہ یہ نہیں ہے، نافع بن العلا اثبت ہے، یہ ان کو نافع بن العلا سمجھ رہے، یہ نافع بن العلا نہیں ہے، نافع بن عبداللہ الحارث۔ تمام محدثین امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس وہم کو بیان کرتے ہیں، اور وہم بہت بڑے لوگوں سے، بہت بڑے بڑے لوگوں سے ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی وہم کہیں کہیں آگے آئے گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے سلسلے میں وہم ان سے ہو گیا ہے، تو ہو جاتا ہے وہم۔ اور اسماء کی حفاظت کی تو بڑے شدید سر قوت حافظہ، اور قوت حافظہ کے ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی انسان کا دماغ کسی دوسری طرف چل پڑتا ہے، تنبہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نافع بن العلا اور نافع بن عبداللہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ امام ترمذی جس کو نافع بن العلا کو غیر اثبت کہنا ہے، یہ وہم ہے۔ نافع بن العلا اثبت ہیں، جو غیر اثبت ہیں وہ نافع بن عبداللہ۔ جی باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها۔ ما نعل والد ولدا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو جو کچھ بھی دنیا کے اندر دیا، چاہے دولت کے انبار بادشاہ دے دو، لیکن ادب حسن سے زیادہ بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ ادب حسن سے مراد ادب اسلامی ہے، اس لیے کہ اس سے جس کو ادب دیا گیا ہے برابر وہ اس عمل کو اختیار کرتا رہے گا، اس کا رتبہ عند اللہ بڑھتا رہے گا، یہ تو اس کا فائدہ ہے۔ اور جب جب وہ اس ادب حسن کو اختیار کرے گا تو مؤدب کے اعمال کے اندر، حسنات کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ بطریقہ استمرار ہے، اس لیے جب تک زندہ رہے گا یہ عمل اولاد کے اندر، احفاد کے اندر برابر اس کا جو ثواب متحقق ہوتا رہے گا۔ جی باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها۔ وفيه قال حدثنا يحيى بن أسلم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها۔ وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم۔ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام۔ فرماتے ہیں یہ بھی اب قبیل آداب ہے کہ ہدیے کو قبول کرو تو جو اپنی طرف سے ہدیہ دینے والے کو تم بھی کچھ ہدیہ کرو۔ اصل مقصد ہدیے کا تحابب ہے، تحادوا تحابوا، تو یہ تحابب اسی طرح نہیں ہوگا کہ کسی نے ہدیہ دیا اور جزاکم اللہ خیر الجزا لے کر کے جیب میں رکھ دیا، ختم بات۔ یہ تو جب ہوگا تحابب کہ اس نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، تعظیم کی، تم اگر کچھ کر سکتے ہو تو دو اس کو۔ لیکن ہدیہ جب ہوگا جبکہ دینے والا دے رہا ہے اکرام کی بنیاد پر، اس کے ذہن کے اندر کوئی عوض نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف اکرام کر رہا ہے لہذا دیتا ہے کسی چیز کو۔ اگر وہ دینے والا دے رہا ہے اور اس کے ذہن کے اندر یہ چیز ہے کہ مجھے اس کا بدلہ ملے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ تو ایک عقد ہے مثل البیع، اور اس میں کہ بیع کے اندر معاوضہ ہوتا ہے، چیز دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، یہ وہی چاہتا ہے، اور یہ معاملہ جائز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بیع کے معاملے کے اندر اس کا جو بدل ہے ثمن وہ معلوم ہونا چاہیے، یہاں معلوم بھی نہیں ہے،
اس لیے اس معاملے کے اندر قباحت ہے۔ ہاں اگر آدمی نے اکرامن دیا پھر بھی تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس کی جو خدمت کر سکتے ہو وہ کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہی تھا، یصیب علیہ، ثواب دیا کرتے تھے، مراد معاوضہ اپنی طرف سے، جس کا مرتبہ کم سے کم جو دیا ہے اس کے برابر۔ اگر تم نہیں دے سکتے، آدمی نے تو 10 لاکھ روپئے تمہیں تحفے میں دے دیے، تمہارے پاس اتنی چیز ہے کہ تم 10 لاکھ روپئے اگر دے سکتے ہو دو، تاکہ صفت تحابب دونوں طرف سے ہو جائے۔ اور اگر نہیں دے سکتے، جو دے سکتے ہو وہ کرو۔ لیکن اگر آدمی نہیں کر سکتا تو کم از کم میٹھا بول، اچھی دعا، جس پر ہر مولوی کا عمل ہوتا ہے، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ، اللہ آپ کی دنیا بھی بہتر فرمائے، عقبہ بھی بہتر فرمائے، السلام علیکم۔ اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو کرنا چاہیے۔ یہ باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا حديث صحيح. لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن ابي ليلى قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن ابي ليلى عن عطيه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وفي الباب عن ابي هريره وعن جابر بن قيس بن نعمان بن بشير. هذا حديث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی الشکر لمن احسن الیک، جس نے تیرے ساتھ معاملہ احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے والا بن، زبان سے، عمل سے، ایسے عمل کو پیش کر جس سے یہ معلوم ہو کہ تو اپنے محسن کے ساتھ احسان کرنے والا ہے، زبان سے بھی۔ اب سب سے بڑا محسن تو ذات واجب الوجود ہے، کوئی لمحہ انسان کا ایسا نہیں ہے جو اس کے احسان سے خالی ہو۔ انسان پر احسان کا معاملہ تو کوئی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ لیکن اس روایت میں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا؟ کیا یہ مانا ہو، کیا یہ مانا ہو کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں، اللہ اس کے شکر کو قبول نہیں کرتا؟ یہ بھی مانا ہو کہ بندے تیرے ساتھ معاملہ احسان کرتے ہیں تو ان کے احسان کو سب بدلہ احسان سے نہیں دیتا۔ اب اگر تو اللہ کے کسی احسان کا شکر ادا کرنا چاہے گا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ دوسرے بندوں کے ساتھ حسن تعلق کرے، پر بنائے حسن معاملہ۔ اس نے تو کر دیا، تو نے نہیں کیا، یہ تیرا قصور ہے۔ اس قصور کی پاداش میں اگر تو کل کو اپنے محسن حقیقی کا شکر ادا کرے وہ قبول نہیں کرے گا۔ گویا کہ اللہ کا قبول نہ کرنا تیرے عمل کی سزا ہے جو تو دنیا میں انسان کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے، دوسرے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ تو جب ایسے محسن کا شکر ادا نہیں کرتا جس کا تو شکر ادا کرے گا تو خوشی ہوگی، نہیں کرے گا تو کبیدہ خاطر ہوگا وہ انسان۔
تو اس ذات واجب الوجود کا شکر کیا جس کے نزدیک تو جو جی چاہے کو جو جی چاہے کر وہ تو مستغنی ہے، تیرے شکر کا محتاج نہیں ہے، تو اس کا شکر نہیں ادا کر تو اللہ کا شکر کیا ادا کرے؟ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ جی اس لیے ہر محسن کے احسان پر زبان سے اس کا شکر اور کچھ نہیں کر سکتا تو دعا کر اپنے محسن کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، اپنے تمام اللہم احسن من احسن الی، اللہم اطعم من اطعمنی، اللہم اکرم من اکرمنی، اللہم اعط من اعطانی، اللہم انزل جنتک من انزلنی بیتہ۔ کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو کر ہی سکتا ہے۔ اس لیے شکر ادا کرنا کسی بھی طریقے پر، اپنے محسن کا اکرام کرنا، اس کے ساتھ معاملہ احسان کرنا، اس کی یہ تمام صورتیں ہیں، کرنا چاہیے، کرے گا تو عند اللہ پسندیدگی ہے۔ جی باب ما جاء في صلاح المعروف وفيه قال حدثنا عباس بن عبد العزيز العنبري قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليماني قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا ابو زبير عن مالك بن مرثد عن ابيه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدلك في وجه اخيك لك صدقة وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أخذ الصلاة لك صدقة وبغضك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإماتتك الحجر والشوك والعفو عن الطريق لك صدقة وإقرارك من دربك في درب أخيك لك صدقة. وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. هذا حديث حسن غريب وأبو زبير سماك بن الوليد الحنفي. معروف عمل یعنی پسندیدہ عمل دوسرے کے ساتھ کرنا۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقے کا مصداق ہے مال و دولت کا خرچ کرنا؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے یہی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی عمل معروف کسی دوسرے کے ساتھ انجام دینا یہ صدقہ ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو بدلے میں عمل معروف کرنا، اس نے تیرے ساتھ معروف کیا تو اس کے ساتھ کرتا ہے، یہ تو اب قبیل شکر ہے۔ ایک یہ کہ اس نے تیرے ساتھ کچھ نہیں کیا تو اس کے ساتھ کر رہا ہے، یہ صدقہ ہے۔ اور صدقے کی کیا اہمیت ہے، اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہے، یہاں نہیں دوسری روایات میں فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب۔ صدقے کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کی غصے کی آگ کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، یعنی غضب خداوندی رضا سے بدل جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ تو نے صدقے کو انجام دے دیا۔ بدلنے کی صورت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو پیسہ دو، وہ بھی صدقہ ہے، لیکن عمل معروف کو انجام دے دینا جس میں نہ پیسہ خرچ ہوا، کہتے ہیں نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری اور رنگ بڑا چوکھا ہے، وہاں پیسہ تو خرچ ہوا، یہاں کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ ادنا سے ادنا مثال کیا ہے، فرماتے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ۔ کوئی ملنے کے لیے آیا، اب تو منہ بسور کر کے اس سے ملتا ہے۔ اگر تو خوشی کے ساتھ ملتا ہے، تبسم کے ساتھ ملتا ہے،
تو تیرا تبسم کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ دوسرے، امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ، امر بالمعروف کرنا، منکر سے سب سے بڑا معروف ایمان ہے، سب سے بدترین منکر شرک و کفر ہے۔ پتہ چلا کسی مشرک کے ساتھ امر بالمعروف توحید کا سبق دے دینا اور شرک سے روکنا صدقہ، بہت بڑا صدقہ ہے۔ سچرا یہ صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے۔ اب تاکید یہ ہے کسی کے ساتھ نہ ہونا چاہیے۔ اب تو دنیا یہ کہتی ہے امر بالمعروف تو کر دو، نہی عن المنکر مت کرو، جو کر تو کرنے دو۔ یہ امت نے پکڑ رکھا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر تو لوگ ملیں گے معروف کرنا، منکر سے بچنے والا تو شاید و باید ہی کوئی ملے گا، کوئی منکر سے بچتے ہی نہیں ہے، سبق ہی نہیں دیا، کوئی کرتا ہی نہیں، منکر سے بچاتا ہی نہیں ہے، سبق نہیں دیتا ہے، روکتا نہیں، ٹوکتا نہیں، کیا کر رہے ہو؟ دوبارہ نہیں آئے گا، ہدیہ نہیں دے گا، مرید نہیں ہوگا، بھاگ جائے گا، چلہ نہیں دے گا، لہذا مت کرو۔ جس حال میں چلتی رہے دنیا، ہر ایک اپنے مقصد کو انجام دینے کے لیے، ہر سودا کرنے کے لیے تیار ہے، من جملہ ان کی یہ بھی ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، آدمی کو تیرا راستہ بتا دینا جس زمین میں وہ بھٹک رہا ہے، ارض ضلال، راستہ مل نہیں رہا ہے، صدقۃ۔ ارشادک الرجل، کون آدمی ہے، دین کیا ہے، مطلب اس سے کوئی سوال نہیں۔ فرماتے ہیں وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، نظر نہیں آتا، ردیء البصر، دکھلا دینا، ہاتھ پکڑ کر کے پہنچا دینا، لَكَ صَدَقَةٌ، اندھا ہے، جہاں جانا چاہتا ہے پہنچا دو اسے۔ فرماتے ہیں وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، راستے پہ تو سبھی لوگ چلتے ہیں، مسلمان بھی چلتا ہے، ہندو بھی چلتا ہے، یہودی بھی چلتا ہے، مسیحی بھی چلتا ہے، ساری دنیا چلتی۔ راستے سے پتھر کا، کانٹے کا، ہڈی کا ہٹا دینا جو تکلیف پہنچا سکتی ہے، ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ۔ اسلام کی تصویر کو لوگ کتنا خراب بتاتے ہیں، اور یہ اسلام کی تصویر ہے۔ مظلوم دنیا کے اندر کوئی دین نہیں ہے جتنا اسلام ہے۔ اس کی اصل تصویر پر ساری دنیا دبیز پردے ڈالنا چاہیے، اور ڈال رہی ہے۔ ہماری محرومی، میں اس کو کہوں بدبختی ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر کو جانتے ہیں، اسے پیش ہی نہیں کر پاتے۔ یہ تصویر ہے، اس سے زیادہ بہترین تعلیم کیا، اس کے مذہب سے اوپر اٹھ جاتے ہر آدمی کے ساتھ۔ اور اسلام جو دنیا کے اندر پھیلا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کے ساتھ ہے۔ آخری چیز فرماتے ہیں وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تیرے پیچھے دوسرا آدمی کھڑا ہے اور تو ڈول نکال رہا ہے پانی کا، اپنے برتن میں بھرنے سے پہلے اس کے برتن میں بھر دے، صدقہ۔ تعاون کسی دوسرے کے ساتھ کرنا، پہلے آپ دے لیجیے، پہلے آپ چلے جائیے،
لائن میں لگے ہیں، دوسرا آئے آپ چلے جائیے، معلوم ہے کہ ہوائی جہاز چھوڑ کے تو جائے گا نہیں، لیکن جو اندر جانے کا ٹکٹ ہے، بورڈنگ پاس، وہ تو ہے ہمارے پاس، کون چھوڑ دے گا؟ وہ تو اعلان کرے گا آخر تک کون ہے کہاں ہے۔ آج کل تو چھوڑتے ہی نہیں ہے، ڈر لگا رہتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سامان میں بم رکھا ہوا ہے وہ تو چلا گیا اور خود باہر رہ گیا۔ اس لیے جہاز چھوڑے گا نہیں، بار بار آواز لگاتا رہے گا، تا آ کے وہ کاؤنٹر پر جا کر کے پوچھے اس کا سامان، وہ اس کی کک کا نمبر دیں گے، تب جا کر کے پہلے سامان نکال کے باہر رکھے گا، تب اس کے بعد جائے گا۔ اب کسی کو کوئی دوسرا جہاز چلیے آپ چلے جائیے۔ مطلب ہے کہ ذرا بھی تعاون کسی انسان کے لیے لک صدقۃ فرمایا ہے، اور صدقے کا مطلب کیا ہے؟ صدقۃ تطفئ غضب، کیا مطلب؟ ہر عمل جو کسی دوسرے کے لیے معاون ہوگا، اللہ کی خوشنودی تک پہنچانے والا ہے، تبھی تو غضب خداوندی ہٹے گا۔ چلیے باب ما جاء في الحديث وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن طلحه بن مسرف قال سمعت عبد الرحمن بن عبده يقول سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من منع منيحة لبن او فريق او ذات طاقه كان له مثل عند رقبته. هذا حديث حسن صحيح قريب في حديث ابي اسحاق عن طلحه بن مسرف لا نعرفه الا من هذا الوجه، وقد روى منصور بن المعتمر والجعبة عن طلحه بن مسرف هذا الحديث، وفي الباب عن نعمان بن بشير ومعنى قوله رضی اللہ تعالی عنہما، نعمان بھی صحابی ہیں، ان کے والد بشیر بھی صحابی ہیں۔ وفي الباب عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ومعنى قوله من منع مديحة ملك إنما يعني به صرف الضرائب، وقوله أو هدى زقاقا إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل. من منع ما اعطا يعطي اعطاء، کسی شخص نے منیحہ ما منیحہ جو چیز دی گئی ہے لبن کی دے دی، مطلب ہے کہ لبن دینے والا جانور، بکری ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، تمہارے پاس نہیں ہے اور تمہیں ضرورت ہے، لو میرا یہ جانور ہے، لے جاؤ۔ لیکن ظاہر کی جانور ایسا توڑے گا کہ کھوٹے سے باندھ دو اور دودھ دیتا رہے گا، مطلب ہے کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ، چرا دیا کرو روزانہ لے جا کر کے، پیٹ بھر دیا کرو گے تو دودھ لیتے رہو، جب دودھ سے رہ جائے میرے جانور مجھے واپس کر دینا۔ یہ نہیں کہ دودھ پیتے رہو، دودھ چلے جا کے بازار میں بیچ دو، نہیں، یہ نہیں ہے، ملکیت کر دینا نہیں ہے، بلکہ عطا ہے استفادے کے لیے۔ جب تمہارا کام ہو جائے تو میری چیز کو مجھے واپس کر دینا۔ او ہدا زقاقن، زقاق کہتے ہیں راستہ یا گلی کوچے کو، ادھر سے چلے جاؤ، وہ جو آخری مکان ہے وہ ہے ان کا جانا چاہتے ہیں۔ منیحت ورق، ورق کہتے ہیں چاندی کو، قرض الدراہم، مجھے ضرورت ہے دے دو۔ فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ یہ تعاون دوسرے کا ایسا ہے جیسے کہ کسی انسان نے کسی مثل عتق رقبۃ، کسی غلام کو آزاد کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ غلام کی آزادی جس طرح سے تو نے اس کے جسم کے ہر حصے کو آزاد کیا، اللہ تیرے جسم کے ہر حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، انسان تکلیف میں مبتلا ہے، جب تو نے اس کو قرض دے دیا تو وہ خود، اس کے بچے، اس کی بچیاں، اس کی بیوی، اہل خانہ، ہو سکتا ہے ماں باپ، سب کے سب کو چین و سکون حاصل۔ اس شخص کا دماغ، دل، تمام اعضاء
جو انتہائی کوفت کے اندر سے نکل گئے. اسی طرح دوسری چیزیں اس کے اوپر ثمرہ مرتب ہوگا. لہذا اللہ تیرے جسم کے ہر حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما. آج ہمارے گاؤں گودرا گجرات کے ان مظلوموں کا فیصلہ ہے جو بیچارے 2002 سے سلاخوں کے پیچھے ہیں. یقیناً دعا کرنا چاہیے بھائی. کیا غیر مسلموں میں دعوت ایمان فرض کفایہ ہے یا مستحب عمل ہے؟ نہیں، مستحب نہیں، ضرور کرنا چاہیے، بشرطے کہ اس سے نقصان مرتب نہ ہو اور جس کو آپ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ترغیب کی بہت سی صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آزادانہ جائیں اور اشتہار دیں ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے فلاں کو بنا دیا اور فلاں کو مسلمان. یہ تو اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. آپ اگر کر سکتے ہیں ایک ایمان بھی ایک آدمی کو بھی صاحب ایمان بنا یا حسن عمل کے ساتھ کریں اور دل میں لالچ یہ ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے اسی بنیاد کے اوپر یہ ایمان لے آئے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے. کسی غیر مسلم کو مال کا لالچ دے کر اسلام کی دعوت دینا صدقہ ہے. آخر جیسا کہ حدیث ہے اگر نہیں اس سے منع کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ نہیں، ہر وہ چیز جو آپ اس کے اسلام کے لیے معین ہو سکتی ہے، کھانا کھلانا، ضرورت کے وقت میں پیسہ دینا، یہ تمام چیزیں حسن معاملہ. یہ حسن ایک یہ ہے کہ تم اعلان کر دو میں تمہیں 10,000 روپے دیتا ہوں، یہ کوئی چیز نہیں. اب جماعت اسلامی کیا کرتی ہے میں نہیں جانتا. اگر کوئی شخص اپنے ماتحت بچوں کے استاد کو اگر ان کو ماہانہ پیسے بھی دیتا ہے، تنخواہ ادا کرتا ہے اور اس سے زائد کچھ دے دیتا ہے ہدیہ تاکہ وہ مزید جس جمعی کی کوئی حرج نہیں، لیکن تنخواہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، یہ اس کا بدل نہیں ہے. یہ صحیح ہے باپ اپنے لڑکے کو ادب نہیں سکھاتا نا، اس کو دین کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ دوسرے کسی شخص کے سپرد ہے. تمام اساتذہ کی یہی ہوتا ہے. ماں باپ نہیں سکھا سکتے، جانتے نہیں ہیں، فرصت نہیں ملتی ہے، اس لیے اپنی اولاد کو بجائے اس کے کہ اسکول یا کالج کے اندر ڈالیں مدرسے میں بھیجتے ہیں یا مسجد میں میاں جی رہتے ہیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں. تو یہ بھی اسی ضمن کے اندر ہے کہ ادب سکھا رہا ہے، اس کا فائد تو یہی ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہوگا. بھائی ان لوگوں کے لیے، مظلومین کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی ان کے حق میں بہتر فرمائے اور ان مظلومین کی مدد فرمائے، ان کو آزاد فرمائے.